بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال النبی علیہ الصلاة والسلام رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اولی و اوسطی و آخری کلامنا۔ معزز دینی خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے دین کی بات کہنے سننے کے لیے جو توفیق دیا ہے، اس پر ہم اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس جمنے کو جڑنے کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری ماں اور بہنوں، ہم دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کی مرضی سے اور دنیا سے جائیں گے اللہ کے مرضی سے، اور آنے کے بعد سے لے کر جانے تک کے درمیان جو وقت ہے، یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بطور امتحان کے پیش کیا جائے گا۔ یہ ہماری پوری زندگی اسی امتحان گاہ کی طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات اور اپنے وقت کے نبی کے اتباع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو عطا کیا ہے۔ کسی کی زندگی لمبی ہوتی ہے، کسی کی زندگی مختصر ہوتی ہے، کوئی بچپنے میں انتقال کر جاتا ہے، کوئی جوانی میں، کوئی بھرپور جوانی میں، کوئی بوڑھا ہو کر انتقال ہو جاتے ہیں، لیکن ہر ایک کو جو بھی دنیا میں آتا ہے اس کو جانا ضرور ہے۔ اس لیے اردو میں ایک کہاوت ہے، جس کو جینا ہے وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے کہ دنیا میں جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق ختم ہونے والی چیز کو کہتے ہیں۔ اللہ خالق ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا میں جو کچھ چیزیں ہیں سب کچھ ختم ہو جائیں گی، لیکن ایک ذات باقی رہے گی، وہ ہے اللہ کی ذات۔ تو یہ مختصر سی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات پر پابندی کے لیے عطا کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ اتنے بڑے نبی ہیں اور ان کی عمر کتابوں میں 1400 سال لکھی گئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ 1400 سال کی عمر عطا کیا تھا، اور ان کی جو تبلیغ ہے، ان کی دین کی محنت ہے، وہ 950 سال کی محنت ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام ہماری دین کی محنت 950 سال تک کرتے رہے۔ تو کتابوں میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی آدمی پوچھنے والا حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ حضرت آپ دنیا میں 950 سال تک تبلیغ کیے اور آپ کی عمر 1300-1400 سال کے قریب تھی، تو آپ دنیا میں اتنی بڑی عمر، اتنی لمبی مدت کیسے گزار کر آئیں؟ جب حضرت نوح علیہ السلام سے یہ سوال کیا جائے گا تو حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ بات نکلے گی کہ حضرت کہیں گے کہ دیکھو میری اتنی لمبی مدت، اتنی لمبی عمر
میرے لیے ایسی تھی جیسے ایک گھر کے دو دروازے ہو اور میں ایک گھر کے دو دروازے ہوں اور ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل کر آ گیا۔ پہلے دروازے میں داخل ہونا وہ پیدائش تھا اور دوسرے دروازے سے باہر نکلنا وہ دنیا سے رخصت ہونے کا وقت تھا۔ یعنی اتنی لمبی عمر والے نبی کو جب دنیا کی زندگی کے بارے میں پوچھا جا رہا تو آخرت کے مقابلے میں اتنی مختصر سی زندگی کی مثال دی جا رہی ہے۔ تو میری اور آپ کی جو زندگی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میری امتیوں کی عمریں وہ 60-70 سال کے درمیان میں رہیں گی، تو ہماری یہ عمریں کتنی چھوٹی ہے ان بڑی بڑی عمر والوں کے سامنے۔ تو جتنی بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے ہمارے لیے پابندی کا مکلف بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنتوں کی پابندی ہر ایک کے اندر آنا ہے۔ ہم لوگ ایک کلمہ پڑھتے ہیں جس کو ہم پہلا کلمہ کہتے ہیں، کلمہ طیبہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اب اس کے ترجمے کو بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ دو جز ہے، کلمے کے دو جز ہیں، کلمے کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ پہلا جز وہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ عقائد سے تعلق رکھنے والا ہے، اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ ہے، یہ اعمال سے تعلق رکھنے والا ہے۔ عقائد کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو بنائے ہیں، اور اعمال کا مکلف اللہ تبارک و تعالیٰ اعضاء کو بنائے ہیں۔ جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا، یہ دل سے ہوتا ہے۔ اور اللہ کا حکم نماز یہ اپنے اعضاء سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں جیسے ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے ہاتھ ہے، اور ہمارے پیر ہے، اور ہمارے اعضاء ہیں، ان تمام اعضاء سے اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا نبی کے طریقے پر۔ تو عقائد کا تعلق دل سے ہے۔ ہم لوگ اللہ کو ایک جاننا، آخرت پر ایمان لانا، موت کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، یہ تمام چیزیں دل کے اندر ہوتی ہیں، جس کو ہم عقیدے کہتے ہیں، جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ اور اعمال کا تعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، نبی کی سنتیں ہیں، ان تمام کو عمل کرنے کی جگہ مکلف وہ ہمارے اعضاء ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا کیا ہے۔ اس کی مثال ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے آپ لوگ درخت کو دیکھے ہوں گے، درخت کے جو جڑ ہوتے ہیں وہ ہم کو نظر نہیں آتے، تو ایسے ہی ہمارا اللہ پر ایمان کتنا ہے، اللہ پر یقین کتنا ہے، اللہ پر بھروسہ کتنا ہے، یہ دل کے اندر ہوتا ہے، یہ نظر نہیں آتا، جیسے درخت کے جڑ نظر نہیں آتے۔ اب محمد الرسول اللہ یہ درخت کے ٹہنی کی طرح ہیں، اب اس میں آنے والے پھلوں کی طرح ہیں، اس میں نکلنے والے پتیوں کی طرح ہیں، اور اس میں آنے والے تمام پھلوں میں نکلنے والا ذائقہ اور مزے کی طرح ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کا مکلف مجھے اور آپ کو بنایا ہے، یعنی عقائد بھی ہمارا صحیح ہو اور ہمارے اعمال بھی صحیح ہوں۔ عقائد اللہ کے متعلق، جیسے اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ ہم لوگ مکتب میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایمان مفصل پڑھاتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزوں پر ہر مومنہ عورت کو اور ہر مرد کو ان 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ان 7 چیزوں میں اس ایمان مفصل میں کیا 7 چیزیں ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور اسی طریقے سے آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی آنے پر۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ ایک تو ہمارا ایمان ان تمام چیزوں پر ہونا ہے۔ اب یقین اللہ کی ذات پر ہونا کہ اللہ کے ذات میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ
صحابیہ عورتیں آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس. اب جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایمان لانے والوں میں صحابہ بھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اپنے احکامات کا پابند بنایا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی برابر ہیں. جیسے نماز مرد حضرات بھی پڑھتے ہیں تو عورتیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ مرد حضرات بھی رکھتے ہیں تو عورتیں بھی رکھتے ہیں. ایسے ہیں بہت ساری چیزیں جس میں دونوں مشترک ہے، دونوں مل کر ادا کرتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں عورتوں کو اور مردوں کو علیحدہ کر دیا گیا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ توحید جو ہم اللہ پر ہونے کے یقین کو دلوں میں لانا ہے یہ بہت ضروری ہے. کتنا ضروری ہے وہ آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب صحابہ کی عورتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بیعت کے لیے آئی کہ ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں اور آپ پر ایک عہد کرتے ہیں، ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم نیکی کریں گے. تو جب اللہ تبارک و تعالی ان سے کچھ باتوں کا عہد لیا، عہد لینے پر اللہ کے نبی کو تعلیم دیا کہ اے نبی آپ جتنی عورتیں آپ کے پاس آئی ہیں، جتنی مستورات آپ کے پاس آئی ہیں، ان تمام مستورات کے پاس کچھ باتوں کا عہد لیجئے، کچھ باتوں کا وعدہ لیجئے اور اس کے بعد ان سے بیعت کر لیجئے. تو یہاں پر ایک بات معلوم ہوتی ہے، صحابہ کا زمانہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے. اس میں گناہ کا تصور نہیں، اس میں نافرمانی کا تصور نہیں، اس میں بڑے بڑے گناہ نہیں. پاک صاف مذہب، پاک صاف زمانہ تھا، اس میں انصاف پورے طور پر پھیلا ہوا تھا، اس میں تمام چیزیں، اچھی چیزیں پھیلی ہوئی تھی، بری چیزیں ختم ہو چکی تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرا زمانہ بہتر زمانہ ہے، اچھا زمانہ ہے، اور اس کے بعد کا زمانہ اور اس کے بعد کا زمانہ اور اس کے بعد سے شرور فتن شروع ہو گئے. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. تو اس زمانے کی عورتیں صحابیات جس کو ہم کہتے ہیں، وہ صحابیات اللہ کے نبی کے پاس تعلق قائم کرنے کے لیے، دینی تعلق قائم کرنے کے لیے آئی. تو اس زمانے کی پاک باز عورتوں سے اللہ تبارک و تعالی وعدہ لینے کو کہہ رہے ہیں، عہد لینے کو کہہ رہے ہیں، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی سورہ ممتحنہ میں فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا. سب سے پہلی چیز جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو عہد لینے کو کہا گیا، اے نبی جی آپ کے پاس جتنی عورتیں آئیں گی ان کے پاس سب سے پہلے یہ وعدہ لیجئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو برابر نہیں ٹھہرائیں گے. اللہ کی ذات و صفات میں کہ اللہ اکیلا، اللہ ہی مسجود ہے، یعنی سجدہ اگر کسی کو کرنا ہے تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اور اللہ ہی معبود ہے، یعنی اگر کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے تو وہ اللہ ہی کی ہے. اللہ ہی مقصود ہے، ہماری عبادتوں کا مقصد وہ اللہ کی رضامندی ہے، اور اللہ ہی مشہود ہے، اور ہمارے تمام اعمال کو ہر آن میں دیکھنے والی ذات وہ اللہ کی ہے. یہ ذات و صفات میں ایمان لانا صحابیات سے کہا جا رہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. کسی کے سامنے جا کر سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے، وہ تو بڑا شرک ہے. شرک دو قسمیں ہیں، شرک خفی ہے، شرک جلی ہے. ایک ہے بڑا شرک اور دوسرا ہے چھوٹا شرک. بڑا شرک تو بتوں کے سامنے جا کر سر جھکانا، کسی قبر کے پاس جا کر سر جھکانا، کسی کے پاس جا کر منتیں مانگنا، کسی قبر کے پاس جا کر اپنی حاجتوں کو مانگنا، یہ تو شرک جلی ہے. لیکن دوسرا شرک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی دکھاوے کے لیے نماز پڑھا یا پڑھی اس نے شرک کیا. جس کسی نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا یا رکھی اس نے شرک کیا. من تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں،
اور صدقہ تو ہم کر رہے ہیں، دین کا کام تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہماری نیت میں خرابی آ گئی، ہماری نیت میں فساد آ گیا کہ ہمارے اس اعمال کے ذریعے سے لوگ ہماری واہ واہ کریں، لوگ ہماری تعریف کرے، لوگ ہمارے چرچا کرے۔ یہ نیت اگر ہمارے دلوں میں آ جائے گی تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے پیٹ میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہم تو حقیقی طور پر شرک تو نہیں کرتے، لیکن ہم لوگ ایسے چھپے ہوئے شرک سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر جب عورتیں آئی تو سب سے پہلا وعدہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ لینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ سورہ کہف ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں، سورہ کہف کی آخری آیتوں میں اللہ نے فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے، جو کوئی اپنے رب سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ہمارے اعمال اللہ کے لیے ہو، ہمارے اعمال اللہ کے لیے ہو، ہمارا مجاہدہ اللہ کے لیے ہو، تو یہ ہمارے لیے سب سے پہلی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آئی ہوئی عورتوں سے یہ وعدہ لیجئے کہ وہ اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، اعمال میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ دوسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا گیا سورہ ممتحنہ میں، دوسری بات کیا کہا گیا؟ وَلَا يَسْرِقْنَا، آپ ان سے کہیے کہ وہ چوری نہیں کریں گی۔ یہاں ایک بات سمجھنے سے پریشان ہو جائیں گے کہ چوری نہ کرنے کو کہا جا رہا، چوری کون کریں گے؟ اللہ کے نبی کے پاس آئی ہوئی مستورات کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے ذات صفات میں کسی کو شریک نہ کرو، اور دوسری بات کیا کہی جا رہی کہ تم چوری مت کرو۔ ظاہری سی بات ہے، چوری کون کرے گا؟ اللہ کے نبی کے زمانے کی عورتیں چوری تھوڑی کرے گی۔ تو یہاں کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں ایک تو حقیقی چوری ہے، جیسے کہ میں نے ابھی شرک میں بتایا کہ بتوں کے پاس جا کر جھکنا، بتوں کے سامنے جا کر سر جھکانا، قبروں کے پاس جا کر سر جھکانا، یا پھر ان سے اپنی منتوں کو مانگنا، یہ حقیقی شرک ہے۔ اور دوسرا جو شرک خفی ہے، تو ایسے ہی چوری میں بھی دو قسم ہے۔ ایک حقیقی چوری ہے، جیسے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی چیزوں کو اٹھا لیا، کسی کے مال کو لے لیا، کسی کے سونے کو لے لیا، کسی کی چاندی کو لے لیا، کسی کے چیزوں کو لے لیا، یہ حقیقی چوری ہے، یہ تو چوری ہے، اس کی تو سزا اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ لیکن دوسری چوری کیا ہے؟ اللہ کے حقوق کے ادائیگی میں کمی بیشی کرنا بھی، یہ بھی چوری ہے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں میں عمل کرنے میں سستی کرنا، نماز کے ادا کرنے میں سستی کرنا، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے میں ہم لوگ کمی بیشی کا کرنا، یہ بھی چوری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃً، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سب سے بدتر چوری کے اعتبار سے، سب سے بڑی چوری اور سب سے بدتر چوری کیا ہے؟ اسوأ الناس سرقۃً من یسرق فی صلاتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا چور، سب سے بدتر چوری وہ ہے جو آدمی اپنی نماز میں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی بھی چوری سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی نماز میں چوری کرنا یہ سب سے بدتر چوری ہے۔ صحابہ نے پوچھا، جیسے ہم کو بات سمجھ میں نہیں آتی، صحابہ نے بھی پوچھا اے اللہ کے نبی کیف یسرق فی صلاتہ، اللہ کے نبی وہ نماز میں کیسے چوری کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نماز ایسا پڑھے گا کہ نماز میں رکوع اطمینان کے ساتھ نہیں کرے گا، سجدہ اطمینان کے ساتھ نہیں کرے گا، قیام اطمینان کے ساتھ نہیں کرے گا، خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھے گا۔ اس کا اس اطمینان کے ساتھ نماز کا نہ پڑھنا، نماز کے حق کو پورے طور پر ادا نہ کرنا، یہ نماز کے اندر چوری ہے۔ تو اللہ کے احکامات کی پابندی میں کمی بیشی کرنا، اس میں کچھ کمی کرنا، اس میں کچھ زیادتی کرنا، یہ بھی چوری ہے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس آنے والی عورتوں سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حقوق اللہ میں چوری مت کرو، حقوق العباد میں چوری مت کرو۔
حقوق اللہ سے ہمارے جو حقوق ہے، جیسے اللہ کے جو احکامات ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں اس میں کمی بیشی کرنا یہ چوری ہے۔ اور دوسرے حقوق العباد ہیں، میرا ماں باپ پر میرا کیا حقوق ہیں، اور ماں باپ کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، بڑے بھائی پر میرا کیا حق ہے، چھوٹے بھائی پر میرا کیا حق ہے، بہن پر میرا کیا حق ہے، یہ تمام چیزیں حقوق ہے۔ اب اس میں کمی بیشی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ بھی چوری ہے۔ تو دو باتوں کا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کو لینے کے لیے کہا۔ سب سے پہلے تو شرک نہیں کرنا، دوسری بات چوری نہیں کرنا۔ یہ دو چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ آنے والی مستورات سے یہ عہد لیجئے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہا کہ وَلَا يَزْنِينَا، آپ ان سے کہیے کہ یہ عورتیں بدکاری نہ کرے، گناہوں میں ملوث نہ ہو، گناہ نہ کرے، بدکاری نہ کرے۔ یزنینا کا معنی آتا ہے زنا نہ کرے۔ اب یہ بھی جیسے کہ چوری کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ زنا تھوڑی کوئی کرے گا، تو یہ بھی دو معنی میں ہے۔ ایک تو حقیقی طور پر کسی اور سے اپنا تعلق قائم کر لینا، غیر محرم سے اپنا تعلق قائم کر لینا، یہ حقیقی طور پر بدکاری ہے جو کہ بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس کی سزا جہنم ہے۔ تو دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جو چیزیں بدکاری کے لیے سبب بن سکتی ہیں، جو چیزیں گناہوں کے لیے ذریعہ بن سکتی ہیں، جو چیزیں اللہ کی نافرمانی کے لیے ذریعہ بن سکتی ہے، ان چیزوں سے رک جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ تیسری بات بتا رہے ہیں۔ جو ہم لوگ بدکاری کہتے ہیں، بدکاری کے عام مفہوم میں آنکھ بھی داخل ہے، کان بھی داخل ہے، ہاتھ بھی داخل ہے، پیر بھی داخل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہیں کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، کہ اللہ کے نافرمان، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں کو اگر ہم سنیں گے تو یہ کانوں کا زنا ہوا۔ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھ کر قصداً جان بوجھ کر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن سے ہمارے اندر شہواتی جذبات بڑھ جاتے ہیں اور ہمارے اندر گناہ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، بے شرمی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی گناہوں سے ہم کو رکنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہمارا اسلام گناہوں کی ابتدا سے بھی بچاتا ہے اور گناہوں کی انتہا سے بھی بچاتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، کہ تم زنا مت کرو۔ اللہ نے نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کہ زنا کے لیے، بدکاری کے لیے، بڑے بڑے گناہوں کے لیے جو ذریعہ بنتی ہیں اس سے بھی تم بچو۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے نبی جی آپ مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اس لیے کہ بدکاری کا سب سے پہلا درجہ وہ نگاہ ہے۔ تو یہ تین باتیں ہو گئی ہر اعتبار سے، کہ ایک شرک سے بچنا ہے، اور دوسرا چوری سے بچنا ہے، اور تیسرا بدکاری سے بچنا ہے۔ تو یہ کن سے عہد لیا جا رہا؟ اللہ کے نبی کے پاس آنے والی پاک باز عورتیں، جن کو ہم صحابیات کہتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ ان کی بیویاں آئی ہیں اللہ کے نبی کے پاس، اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ القاء کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس آئی ہوئی مستورات سے ان باتوں پر وعدہ لیجئے، ان باتوں پر عہد لیجئے۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ چوتھی بات اللہ بتا رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اب یہاں پر بھی دو معنی ہیں۔ جیسے جاہلیت کے زمانے میں لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لڑکیوں کی پیدائش کو ایک کمتر سمجھا جاتا تھا، لڑکیوں کی پیدائش کو ایک بری چیز سمجھی جاتی تھی، اور ان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا، ان کو زمین کے نیچے ان کو دبا دیا جاتا تھا۔ ایک تو یہ حقیقی معنی ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔
دوسرا کیا مطلب؟ مفسرین حضرات فرماتے ہیں اپنی اولاد کو دین سے، اللہ کے احکامات سے، نبی کے طریقے سے دور رکھنا اور ان کو دین کی تعلیم کا نہ دینا اور ان کو دین کا نہ بنانا، دیندار کا نہ بنانا، نمازی نہ بنانا، روزے دار نہ بنانا، نبی کا اتباع کرنے والا نہ بنانا، اللہ کے احکامات پر چلنے والا نہ بنانا، یہ بھی ان کو قتل کرنے کے برابر ہے، یہ بھی ان کو قتل کرنے کی طرح ہے۔ اس لیے کہ جیسے دنیا میں ہم اگر کسی کو مار دیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، ایسے ہی جیسے دنیا سے اگر کوئی آدمی دین کے بغیر جائے گا، اللہ کے احکامات کے بغیر جائے گا، تو وہ اس کو ہم ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک رہے ہیں۔ تو وَلَا يَقْتُلْنَا أَوْلَادَهُنَّ کا یہ معنی ہے کہ اپنے اولاد کو قتل مت کرو۔ تو مطلب کیا ہے؟ اپنے اولاد کو دیندار بنانا ہے، ان کے اندر دین کے شعور کو پیدا کرنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جو چاہیں بنائے، جو چاہے بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں، لیکن پہلے ہم ان کو مسلمان بنائے، پہلے ہم ان کو محمدی بنائے، پہلے ہم ان کو دیندار بنائے، پہلے ہم ان کو اللہ کے احکامات پر چلنے والا بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ایسا بنائیں گے تو اب دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ اس کو بھیجئے، وہ اللہ کا نبی کا امتی بن کر زندگی گزارے گا۔ ورنہ وہ یہاں آئے گا تو دین پر عمل کرے گا، لیکن جب اپنی جگہ پر جائے گا تو وہاں کافروں والی زندگی گزارے گا، وہاں اللہ کے دشمنوں والی زندگی گزارے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چوتھی بات بتائے کہ اپنے اولاد کو قتل مت کرو، اپنے اولاد کو دیندار بنانا ہے، اپنے اولاد کو اللہ کے احکامات کا پابند بنانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں ہم کو ملتی ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود بھی بچو اور ان کو بھی بچاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولاد کے سلسلے میں بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ اپنے اولاد کے لیے دینداری کا انتظام کرنا ہے۔ اور بسا اوقات بعض لوگوں کی زبان سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، بعض عوام لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ بھئی نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان نہیں لے کر آیا، تو ان کا ایمان نہ لانا یا ان کا دیندار نہ بننا یہ نوح علیہ السلام کو تھوڑی پوچھا جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو پھر ہمارا بیٹا بھی اگر بگڑ گیا، ہمارا بیٹا بھی اگر بے دین ہو گیا تو ہماری پکڑ کیوں ہوگی؟ یہ سوال کرنے والے بھی سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال یہ ناعلمی کا سوال ہے، یہ سوال کرنا یہ بیکار سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی ایمان نہیں لے کر آئی، یہ حقیقی بات ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو اس کا وبال حضرت نوح علیہ السلام پر نہیں آئے گا، یہ 100% یقینی بات ہے کہ ان پر سوال نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو دیندار بنانے کے لیے، اپنے بیٹے کو دیندار بنانے کے لیے 950 سال محنت کیے ہیں، صبح شام محنتیں کیے ہیں کہ بیٹے آ جا، بیٹے آ جا۔ لا عاصمہ، اللہ تعالیٰ قرآن ذکر فرمایا کہ اے میرے بیٹے، آج اللہ کے عذاب سے اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، آ جا میرے بیٹے آ جا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیے ہیں قرآن مجید میں۔ تو 950 سال اپنے بیٹے پر بھی محنت کیے ہیں، اپنے بیوی پر بھی محنت کیے ہیں۔ تو اب ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے محنتیں کتنا کر رہے ہیں، ان کو دیندار بنانے کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں، اب ان کو اللہ کے نبی کا پابند سنتوں کا پابند بنانے کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہر ایک اعتبار سے ان کو دیندار بنانے کی پوری فکر کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ۔ اللہ نے فرمایا، 5ویں بات اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، بہتان باندھنا، کسی پر جھوٹا الزام باندھنا۔ اب ہمارے سے کسی کی دشمنی ہو گئی، اب ہمارے سے کسی کے متعلق کوئی دل میں خراش آ گیا، برائی آ گئی، تو اب ہم لوگ ان کے بارے میں برا بھلا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں اگر ہمارے اندر آ گئی، اس سے بھی بچنے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان باتوں سے بھی بچو۔ اگر کسی کے اندر ہم کوئی برائی دیکھے تو نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم اس کو اصلاح کی کوشش کرو، اس کی درستگی کی کوشش کرو، اس کو تنہائی میں بلا کر اس بات کی اصلاح کرو۔ اگر ہم کسی کے عیب کو 4 لوگوں کے پاس اگر ذکر کریں گے تو یہ اصلاح نہیں ہے، اس کے ساتھ بدخواہی ہے، اس کے ساتھ برے کو چاہ رہے ہیں ہم لوگ۔
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ستر عبدن، جو کوئی آدمی کسی کی ستر پوشی کیا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کریں گے۔ من ستر عبدن، جو کوئی کسی کے ساتھ ستر پوشی کا معاملہ کرے گا، کسی عیب کو دیکھا پھر اس عیب کو چھپا دیا، کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر، اس کے کمی بیشیوں پر، اس کے خامیوں پر میں پردہ ڈال دوں گا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس زمانے کے آنے والی عورتوں سے یہ عہد لے رہے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ چیزیں ہو گئی، اور آخر میں ایک بات اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور یہ بھی وعدہ لیجئے گا کہ اچھے کاموں میں کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اچھے کاموں میں کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ کہ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کسی عمل کو بولے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، تو اب وہ نہیں کریں گے تو یہ اچھے کاموں میں نافرمانی کرنا ہے، تو یہ کام بھی نہیں کرنا۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نبی کے ذریعے سے امت کی عورتوں تک یہ باتیں پہنچائی ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں ضروری ہیں، شرک نہیں کرنا اور بدکاری نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، یہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ہماری زندگیوں میں آنے کے لیے ہیں، کہ اللہ کی ذات و صفات کو پہچاننا اور اس کو ہمارے دلوں میں حقیقت کو ڈالنا ہے۔ دل ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم جو ڈالیں گے وہ بیٹھ جائے گی۔ اب ان تمام باتوں کا عہد لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اب پوری باتیں سامنے آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن باتوں کا وعدہ لینے کو اللہ کے نبی کو کہا، جن باتوں کا معاہدہ، جن باتوں پر ان کو عہد لیا گیا، وہ تمام چیزیں سامنے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور چوری نہیں کرنا، اور اسی طریقے سے بدکاری نہیں کرنا، اور اپنے اولاد کو قتل نہیں کرنا، اور اسی طریقے سے آپس میں تہمتیں نہیں لگانا، اور اسی طریقے سے آخر میں فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بھلائی میں، ان کے حکموں میں ان کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اب ان تمام باتوں کا وعدہ لینے کے بعد، اب ان تمام باتوں پر عہد لینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبَائِعْهُنَّ، آپ ان کو بیعت کر لیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، صرف بیعت نہیں بلکہ ان تمام عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے، کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے، کہ ان کے توبہ و استغفار کے لیے اللہ سے توبہ طلب کیجیے۔ نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمام باتوں پر عمل کرنے کے بعد اللہ سے استغفار کیجیے ان کے متعلق، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ تو میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک زندگی دیا ہے، وہ زندگی بہت چھوٹی ہے، وہ زندگی ختم ہونے والی ہے، کوئی زندگی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام، جیسے میں ابھی پہلی بات بتایا کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ تعالی ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے کیا کہ اے نبی جی، حالانکہ ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہوا ہے، ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہوا ہے۔ زمین و آسمان کو اللہ پیدا نہیں کرتے اگر ہمارے نبی کو پیدا کرنا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو اگر پیدا کرنا نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے نبیوں کو نہیں بھیجتا۔ ہمارے نبی کے صدقے میں حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کو نبوت ملی ہے۔ ہمارے نبی کے صدقے میں زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے پیدا کی گئی ہے۔ ہمارے نبی کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے بعد جن کا درجہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں لئن اشرکتا، اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جی، آپ بھی اگر کسی چیز میں شرک کریں گے، حالانکہ اللہ کے نبی سے کوئی شرک نہیں ہوگا، نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ ہونے کا تصور ہے، اگر کوئی تصور کرے گا وہ کافر بن جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اے نبی جی لئن اشرکتا، اگر آپ بھی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کریں گے،
لئن اشرکت لیحبطن عملکم، آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے دن اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کرے گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان صفات کو ہماری زندگیوں میں لائے۔ ہمارے اندر ہم ہفتے واری میں جو باتیں سنتے ہیں، اللہ کے راستے میں جا کر جو باتیں سنتے ہیں، ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے، اپنی زندگیوں کو ان باتوں کے برابر بنانا ہے، ان احکامات کے موافق بنانا ہے۔ دنیا میں جتنی محنتیں چل رہی ہیں، جتنی کوششیں چل رہی ہیں، جتنے اجتماعات چل رہی ہیں، جتنی جماعتیں چل رہی ہیں، ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ امت توحید پر آ جائے، امت رسالت پر آ جائے، امت اللہ کے احکامات پر آ جائے، امت نبی کے طریقے پر آ جائے۔ اگر یہ چیزیں کے بغیر اگر ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری زندگی ناکام اور ہمارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو، تم اپنی فکر کرو۔ ہم اپنی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی فکر کرنا، امت کی فکر کرنا، اپنے گھر کی فکر کرنا، اپنے اولاد کی فکر کرنا، اپنے رشتہ داروں کی فکر کرنا۔ جب یہ تمام چیزیں ہماری زندگیوں میں آئیں گی، ہم بھی کامیاب ہوں گے اور ہمارے متعلقین بھی کامیاب ہوں گے۔ اسی لیے محنتیں کوششیں چل رہی ہیں کہ اللہ کے راستے میں بار بار نکالنا اور یہ جوڑ کرنا اور ہفتے واری جوڑ کرنا، ہفتے واری تعلیم کرنا، گھروں کی تعلیم کرنا، یہ تمام چیزیں کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر تمام باتیں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے راستے میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہم کو عطا کریں گے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ ہمارا اجتماع قریب آنے والا ہے۔ گنٹور کا جو اجتماع ہے وہ فروری 10-11 کو ہونے والا ہے۔ اس میں جماعتیں بھی نکلیں گی، لیکن اس سے پہلے اجتماع سے پہلے نکلنا یہ اجتماع کی جان ہے۔ اب اجتماع میں جان پڑے گی تو شان آئے گی، تو اجتماع سے پہلے اس جماعت میں نکلنا یہ اجتماع کی جان ہے، اور اجتماع سے جماعت میں نکلنا اجتماع کی شان ہے۔ تو اس لیے اگر اب کوئی 4 مہینے نکلے گا تو وہ جان میں بھی شریک ہوگا اور شان میں بھی شریک ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کے گھروں میں جو مرد حضرات ہے، آپ کے شوہر ہے، آپ کے والد ہے، آپ کے بھائی ہے، آپ کے بیٹے ہیں، کوئی بھی اگر 4 مہینے 40 دن کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہیں تو ابھی دسمبر 31 تاریخ سے، یعنی کہ جنوری 3 یا 31 تاریخ سے نکلیں گے تو اجتماع تک ایک چھلا ہو جائے گا اور 2 چھلے اجتماع کے بعد ہوں گے۔ اسی طریقے سے مستورات کے 3 دن جن کے 2 یا 3 مرتبہ نکل گئے وہ عشرے کے لیے، جو عشرہ 2-3 مرتبہ لگا دیے وہ چھلے کے لیے، جو چھلا لگا دیے وہ بیرون کے لیے نام لکھائے اور اس چٹھی کو مسجد تک پہنچا دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔